اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن تجھ پہ قربان ہے جان و تن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن کہ تیری دھرتی کو ہم نے پلایا لہو تیرا رنجیدہ چہرہ کیا سرخ رو تیرا رنجیدہ چہرہ کیا سرخ رو نقش ہائے جہاں میں نمایاں ہے تو نقش ہائے جہاں میں نمایاں ہے تو ہے انوکھا تیرا پاک پن اے وطن 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 جاندار شاندار پربہار نور و نکہت میں ڈوبے ہوئے تاریخ شاز جلسے سیرت النبی و ناقیہ مشاعرے کی صدارت کا صحرا جس عظیم شخصیت کے سر رکھا جا رہا ہے جس کی درس تربیت نے ہزاروں سنگریزوں کو تراش کا ہیرا بنا دیا بے شمار ذروں کو آفتاب و مہتاب بنا دیا میرا روح سخن آفتاب علم و فن ماہتاب انجم حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رشیدی دامت برکاتہ العالیہ ہیں کیا آپ حضرات میری اس بات کی تائید فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تائید فرمائیں ماشاءاللہ میں حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رشیدی دامت برکاتہ العالیہ جو آج کے جلسے اور مشاعرے کے صدر عالی وقار ہیں میں حضرت سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد بارك وسلم قال الله تبارك وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين حضرات مہمان کرام جن کی گلپوشی ہوئی اس کے علاوہ ہمارے اسٹیج پہ حضرت مولانا عثمان صاحب مظاہری تشریف فرما ہے اس کے علاوہ ابھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے مولوی یعقوب صاحب مولانا الطاف صاحب اور ان کے رفقا اور حافظ دستگیر صاحب ان کی دعوت پہ حاضر ہوئے لیکن دوستو بڑے افسوس کے ساتھ میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں یہ علماء کی آمد اور سیرت کا جلسہ جو نظام آپ کا ہے یہ بہتر نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ جشن منایا گیا جو دعوت نامہ جو پوسٹر آپ تک پہنچا اس پہ لکھا ہے سیرت نبی اور جو یہاں ماحول ہے وہ سیرت نبی کے خلاف ہے ایسا نہ ہونا چاہیے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے سے پہلے جو آپ کی زندگی انسانوں کی تھی وہ کسی عالم دین سے یا صاحب کتاب سے پڑھ کے سنیے کہ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانوں کا حال کیا تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو حال تھا وہ کسی سے چھپا نہیں. ہر انسان ایک دوسرے کا دشمن تھا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، یہاں تک کہ انسانوں کے اندر خوریزی عام تھی. لیکن یہ احسان مانیے ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ نے ہر ایک کو برابر کا حق دیا. بھائی چارگی کو آپ نے بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہندو مسلم کے اندر کوئی فرق نہ سمجھا. چھوٹی چھوٹی احادیث اور چھوٹی چھوٹی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندو اور مسلم کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ تو انسان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے بکری اور بھیڑ نے ایک گھاٹ پہ پانی پیا. یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی اور یہ آپ کے اخلاق تھے. دشمنان اسلام نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی تلوار سے اسلام کو پہنچایا، لوہے کی تلوار سے قرآن کو گھروں تک پہنچایا. لیکن میں کہتا ہوں یہ ان کا کہنا جھوٹ تھا. کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تلوار کا استعمال کیا تھا اور اس اخلاق کی تلوار کا استعمال اتنا کیا کہ آج دنیا کے روئے زمین کے اوپر کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی قریہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پر قرآن کے ماننے والے نہ ہوں، قرآن کے پڑھنے والے نہ ہوں. لیکن دوستو بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں جس مقصد کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس مقصد کے اندر ہم سب ناکام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کو سینے سے لگایا اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والے نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون کا قطرہ بہا اور جب آپ کے محبانوں نے، آپ سے محبت کرنے والوں نے سنا اور سننے کے بعد اس کا بدلہ لے لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی کا اظہار نہ کیا. ہر ایک کو معلوم ہے مسلمانوں کو کہ مکے کی سرزمین کے اوپر آپ کی پیدائش ہوئی، مکے کے شہر کے اندر آپ پیدا ہوئے. آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ یتیم تھے، آپ کے باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ چکا تھا. اس مکے کی سرزمین کے اوپر دو بڑے لیڈر تھے، ایک ابو جہل اور دوسرے عمر. ابو جہل نے وہ سلوک کیا جو آپ کا رشتے میں چچا بھی لگتا تھا، آپ کی عداوت کے اوپر پوری زندگی گزار دی. لیکن کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کی پرواہ نہ کی. آپ یہ دعا کرتے رہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں. اور جن لوگوں نے نبی کو جان لیا، نبی کو پہچان لیا، نبی کے اخلاق سے واقف ہو گئے، ان کا مقام دنیا کے اندر بڑھ گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا ابو جہل یہ بہت بڑا ظالم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا رہتا تھا. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، بدسلوکی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر آپ کا سر پکڑ کر کے دیوار سے ٹکرا دیا اور جس وقت آپ کے ساتھ یہ بدسلوکی کی ابو جہل کی باندی دیکھ رہی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے بتایا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے. آپ کی حالت تھی مکے کے سرداروں کے اندر آپ کا بڑا مقام تھا. آپ جس قبیلے کے اندر پیدا ہوئے تھے آپ کا قبیلہ اونچے خاندان میں تھا، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے. جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ ماں کے پیٹ میں تھے. جب آپ کی
عمر چند سال کی ہوئی تو مقام ابوا کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، آپ یتیم تھے، در یتیم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید الشہداء کا خطاب کیا گیا، جن کے ساتھ حمزہ نے بدسلوکی کی تھی، جن کے سینے کو چاک کر کے اور آپ کے اندر کے لوازمات کو، آپ کی کلیجی کو دانت سے کاٹ کاٹ کر زمین پہ ڈالا تھا، اور اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ محمد کے ساتھ پوری طاقت استعمال کروں گا۔ چنانچہ جب یہ خبر پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شکار کے بہت شوقین تھے، شکار سے واپس آ رہے تھے، سواری کے اوپر سوار ہیں اور شکار کیا ہوا جانور بھی درخت کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باندی نے دیکھا، اور آپ حضرت حمزہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھا، اور جب دیکھا میرے شوہر حضرت حمزہ تشریف لا رہے ہیں تو حضرت حمزہ کی بیوی نے کہا تمہیں پتا ہے کہ آج تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ یہاں کے سرداروں نے کیا سلوک کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کا اظہار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آگ بگولا ہو گئی، اور جا کر کے ابو جہل سے بدلہ لے لیا، اور بدلہ لینے کے بعد آ کر کے کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خوش ہو جائیں، ہم نے بدلہ لے لیا۔ تو کہا چچا جان خوشی اس بات کی نہیں ہے، خوشی جب ہوگی جب میرے لائے ہوئے دین کو آپ قبول کر لیں گے، آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے۔ اندازہ لگائیے کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا درد تھا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ سیرت کا جلسہ ہے، اس سیرت کے جلسے کے اندر صحابہ کی، بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی سیرت بیان کی جائے گی کہ کس طریقے سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے اپنا رشتہ جوڑا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پانی نے دودھ سے شکایت کہ دیکھو جو کام تم کرتے وہی کام میں کرتا ہوں، پیاس کا بجھانے کا تمہارا بھی کام ہے۔ دودھ نے کہا اور پانی نے کہا کہ میں بھی پیاس بجھاتا ہوں اور دودھ سے پانی بھی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن تمہاری قدر بڑی ہے، اس لیے کہ جب تمہاری بیگم کے پاس، تمہاری بیوی کے پاس 1 لیٹر اگر دودھ آتا تو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے، اور میری قدر یہ اتنی ہے کہ 1 لوٹے پانی کی ضرورت 10 لوٹے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دودھ نے کہا اگر تم اپنے مقام کو بڑھانا چاہتے ہو تو تم اپنا رشتہ مجھ سے جوڑ لو۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا کہ پانی دودھ میں ملانا جائز ہے۔ پانی ملا کر کے دودھ کا بیچنا، اس کی بیع شرا کرنا حرام ہے، اس کی قیمت کا استعمال کرنا حرام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ مثال دی گئی کہ جب دودھ اور پانی میں مل جاتا ہے تو جو مقام منڈی کے اندر دودھ کا ہوتا ہے وہی مقام پانی کا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری نسبت کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو دوستو ہم بھی کامیاب ہو جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں کامیاب ہوں گی، ورنہ اس طریقے سے پروگرام کرنے سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں آپ کا یہ خدا کا گھر بنا ہوا ہے، یہاں کے باشندے خاص طور سے اس بات کو سنیں، جو پلاٹ پڑا ہے میرے علم میں ہے یہ مسجد کے قبضے میں ہے، لیکن اگر خدا کا گھر بن گیا تو کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی بننا چاہیے،
اور جو بے حرمتی مسجد کی ہوتی ہے وہ آپ کی باؤنڈری ہونے کے بعد بے حرمتی ختم ہو جائے گی، ورنہ یاد رکھیے یہ مسجد خدا کے دربار میں گوڑا کے باشندوں کے گریبان پکڑ کے کہے گی کہ تم نے مجھے بنا دیا، ویران رکھا، اور غلاظت اور ناپاکی ہمارے گھروں تک پہنچتی رہی۔ تو میں کہتا ہوں گوڑا والوں سے کہ خدا پاک کی قسم، اگر آپ نے خدا اللہ کے گھر کو بنایا ہے تو اس کو آباد کیجیے اور اس کی حفاظت، اس کی بقا کے لیے خود اپنی ذمہ داری سمجھیے۔ آپ کے اس پروگرام میں مسلمانوں کا کتنا پیسہ خرچ ہوگا، اس کے اوپر کبھی نظر ڈالیے۔ اگر اسی میں سے آج پروگرام کر لیا، کل مسلمانوں کو ورگلائیے اور اس بات پہ آمادہ کیجیے اس کی باؤنڈری ہونی ہے، کوئی مشکل کام نہیں، لیکن مسلمان نہیں سوچتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی یہاں مکتب چلتا ہے، حافظ دستگیر صاحب ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے، یہ کہاں پڑھاتے ہوں گے؟ میں نے تو دیکھا نہیں، مجھے علم مسجد میں ہوں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ مسجد میں جانے کا سلیقہ مدرسے سے ہوتا ہے۔ اگر مدرسے کے اندر طلبہ نہیں جائیں گے تو مسجد میں جانے کا سلیقہ نہیں ہوگا۔ لیکن خدا پاک کی قسم، یاد رکھیے اللہ نے قرآن کو وہ مقام دیا ہے جس مقام کے اوپر پہنچنے کے لیے نہ توریت کو مقام ملا، نہ زبور کو مقام ملا، نہ انجیل کو مقام ملا۔ جتنی کتابیں اللہ نے قرآن سے پہلے نازل فرمائی ان کے بارے میں وہ ذمہ داری اس زمانے کے علماء اور اس زمانے کے حفاظ کے اوپر ڈالی، لیکن قرآن کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اس مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زمانہ گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کلام کو نازل کرنا چاہا تو پہاڑ نے کہا تھا کہ میرے اندر وہ صلاحیت و طاقت نہیں۔ ارائیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہی قرآن مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے، لیکن قرآن نازل ہونے کے وقت وہ ریزہ ہونے کے لیے تیار تھا، اس کے اندر طاقت نہیں تھی اس کو روک لے۔ لیکن یہی قرآن کریم ہمارے مسلمان بچوں کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ ریزہ حافظ قرآن کا دل پڑتا ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام تھا، کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل ہوا تھا۔ جو کچھ اللہ کے رسول نے اس کو برداشت کیا، پھر کالی کملی والے آقا کے دل سے وہ قرآن نکلا، زبان سے اس کو کتابی شکل دی گئی۔ آج وہ قرآن مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ اور وزیر دونوں کی کرسیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بادشاہ کی کرسی الگ ہوتی ہے، وزیر کی کرسی الگ ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ سلامت کی کرسی کے اوپر بادشاہ کا سب سے بڑا وزیر آ کر کے بیٹھ جائے اور بادشاہ کی نظر اگر پڑ جائے کہ میری کرسی کے اوپر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی، اس لیے اس نے اپنے بادشاہ کی توہین کی۔ یہ رحل جس کو بنانے والوں نے قرآن کے لیے اخذ کیا ہے کہ رحل اس لیے بنائی جاتی ہے اس کے قرآن رکھ کے پڑھا جائے گا۔ آج وہی قرآن کا اسی رحل کا استعمال آدمی کیا کرتا ہے؟ مسجد میں جاتا ہے، جب سوتا تو سرہانے رکھ لیتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ کی کرسی کے اوپر ایک وزیر نہیں بیٹھ سکتا، اس کو سزا ملے گی۔ اور قرآن جس کتاب کو جس رحل کے اوپر رکھ کے پڑھا جاتا ہے، اس رحل کے اوپر تمام کتابوں میں قرآن کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو بخاری شریف کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جائز نہیں کہ رحل کے اوپر دوسری کتاب رکھا جائے، لیکن اس قرآن کی اہمیت صرف ہماری زبان تک ہے، لیکن قرآن کی جو حقیقت ہے اور قرآن سے جو ہمارا رشتہ اور ناطہ ہونا چاہیے اس سے ہم کو سو دور ہے۔ اسی لیے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں، جلسے منائے جاتے ہیں۔
حضرت مولانا ابرار الحق صاحب اردوئی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنہوں نے سنت کے اوپر عمل کیا، کوئی سنت اپنی زندگی کے اندر نہیں چھوڑا۔ حضرت مولانا اردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں، آپ کے گاؤں میں مکتب چلتا ہے بچوں کے لیے، لیکن بوڑھوں کے لیے سال میں ایک مرتبہ ضرور آپ اپنا مدرسہ قائم کیجیے۔ وہ مدرسہ ہے سیرت کا جلسہ۔ اس سیرت کے جلسے سے بوڑھوں تک پیغام پہنچے گا، اور پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، چاہے نبوت سے پہلے والی زندگی ہو، چاہے نبوت سے بعد والی زندگی ہو، کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے اس کے اوپر عمل کیا، اور عمل کرنے کی دعوت دے کر کے صحابہ کو اس کے اوپر آمادہ کیا، اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا۔ آج ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب ملتا ہے۔ یہ الفاظ صحابی کے علاوہ کسی ولی کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ الفاظ صرف صحابی کے لیے مخصوص ہے۔ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی زندگیاں دیکھو۔ ہم سب کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم دور نہ جائیں، 11ویں کے موقع کے اوپر جن کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، صرف ان کی ایک بات پہ عمل کر لے مسلمان، تو دنیا سے گمراہی ختم ہو جائے، اور یہ جو آپس کے اندر فساد ہے، آپس کے اندر بگاڑے، سارا ختم ہو جائے۔ 11ویں کے اندر شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے لوگ مسلمان پیسہ خرچ کرتا ہے، ان کے نام سے فاتحہ کرتا ہے اور نامعلوم لنگر جاری کرتا ہے، لیکن شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 11ویں کی تاریخ گزر گئی، ہم بھول گئے۔ ان کے حالات کے اندر لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کا بچپنا تھا، بچپنے کی حالت کے اندر 4 سال کی عمر کے اندر حافظ قرآن ہو گئے، اور 8 سال کے اندر شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے شہر قرن کے اندر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، حافظ نہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر ایک امنگ اور ایک فکر پیدا ہوئی کہ ہم کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل کرنے کے لیے بغداد جائیں گے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا، اماں جان مجھے اجازت دے دو، میں بغداد چلا جاؤں، میں نے سنا ہے کہ وہاں کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جاتی ہے، وہاں حدیث سکھائی جاتی ہے، ہم جا کر کے کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے فیضیاب ہو جائیں، اور آپ کی بیان کردہ حدیثوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیں۔ لیکن آپ کا چھوٹا بچہ تھا، 8 سال کی عمر تھی، ماں کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھوڑ دوں، اس لیے یتیم بچہ ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اجازت لی، ماں نے انکار کر دیا، دوسرے دن اجازت طلب کی، ماں نے انکار کر دیا، تیسرے دن اجازت لی، ماں نے انکار کر دیا۔ ایک دن رات کے اندر خلاف معمول میری ماں بیدار ہوئی اور مجھے جگایا، اور جگانے کے بعد کہا، عبد القادر بیدار ہو جاؤ۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا، اماں جان آج خلاف معمول اتنی رات کے اندر بیدار کیوں کیا؟ تو کہا تمہارے سفر کا سامان تیار ہے، توشہ تیار ہو چکا ہے، اور تمہارا قافلہ جس کے ساتھ تم کو بغداد جانا ہے وہ آ چکا ہے، لہذا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ آپ نے فرمایا، اماں جان آج 3 دن تک ہو گئے اجازت طلب کرتے ہوئے، آپ نے اجازت نہیں دی، آج اجازت کیوں دی؟ فرمایا کہ کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات مجھے خواب میں نظر آئے، اور مجھ سے کہا، عبد القادر کی ماں تم محبت کے سینے کے اوپر اپنے پتھر باندھ دے، اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اجازت دے دے کہ وہ بغداد جا کر کے حدیث سیکھ لے۔
میں نے کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے اوپر، آپ کے حکم کے اوپر، میں لخت اور دل کے ٹکڑے کو میں تجھے اجازت دیتا ہوں، تو چلا جا۔ جو کہنے کا میرا مقصد اس واقعے سے وہ اصل بات یہ ہے، جب بیٹا جانے لگا، سفر میں تیار ہو گیا، تو جس طریقے سے ہماری عادت ہے کہ بیٹا اگر سفر میں جاتا ہے، کمانے جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، تو ماں باپ کی یہ دلی محبت ہوتی ہے کہ اب چلتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ اگر موٹر سائیکل سے جاتا ہے تو کہتا ہے بیٹا سنبھال کے چلنا، کمانے جاتا ہے تو کہتا ہے اپنے مالک کا وفادار بن کے رہنا، چوری مت کرنا۔ اسی طریقے سے آپ کی ماں نے اپنے بیٹے، اس 8 سال کے معصوم بچے کو نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ صرف یہ نصیحت کی، گریبان میں جھانکو مسلمانوں، جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو، اپنے آپ کو شاہ عبد القادر جیلانی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو، کیا یہ چھوٹا موٹا عمل ہماری زندگی کے اندر ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، اور جو کچھ آپ کے حصے میں ترکے میں آتا 40 اشرفیاں 40 روپے اس زمانے کے جیسے تھے، آپ کے اچن کے اندر سنجیے، بغل کے نیچے جیب تھا اس میں رکھ دیے۔ جب قافلہ چلا تو اس زمانے میں آج کل کی سواریوں کا بیل گاڑی سے سفر کیا کرتے تھے، اور کیا کہتے ہیں پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور اس زمانے کے ڈاکو اور قزاق جو ہوتے تھے وہ لٹیرے راستوں کے پر بیٹھے رہا کرتے تھے کہ آج یہ قافلہ گزرے گا، آج فلاں قافلہ گزرے گا۔ جب آپ کا قافلہ گزرا، لٹیروں نے آپ کو آپ کے قافلے کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد فرمایا ہر ایک سے پوچھنا شروع کر دیا، سب کے مال کو چھین لیا، لوٹ لیا، مارا پیٹا۔ آخر میں اس 8 سال کے بچے کا نمبر آیا تو کہا بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے کہا میرے پاس 40 روپیاں ہیں، میرے پاس 40 روپے ہیں۔ اب وہ ڈاکو سوچنے لگا کہ اتنا بڑا قافلہ، اتنی رقم تو کسی کے پاس نہیں لکھی، یہ چھوٹا سا بچہ اتنا پیسہ کہا۔ اس قافلے کے لٹیرے نے جا کر کے اپنے مالک سے کہا جو سردار تھا، جس کا نام تھا احمد بدوی، احمد بدوی اس قافلے کا سردار ڈاکو کا تھا، اس سے کہا کہ حضور مالک، جس قافلے کو ہم نے لوٹا ہے، جس قافلے کو ہم نے محاصرہ کیا، گھیرا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 40 روپیاں ہیں۔ ڈاکو کے سردار احمد بدوی نے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے پاس کہا بیٹے بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ برجستہ وہی کہا کہ میرے پاس 40 روپیہ۔ کہا کہاں ہے؟ کھول کر کے آپ نے اچکن کے اندر جو سلوٹے کے اندر سلی ہوئی تھی اس کو نکال کے دکھایا کہ یہ پیسے۔ ڈاکو سوچنے لگا، اور اس نے کہا کہ بیٹے اتنی محفوظ جگہ کے اندر تمہارا مال رکھا ہوا تھا، اگر تم نہ بتاتے تو ہمیں اس کا علم نہ ہوتا، تمہارا یہ مال بچ جاتا۔ تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ تسبیح پڑھنے والے مسلمانوں سنو، انہوں نے کہا کہ میری ماں نے چلتے وقت یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، ان چند ٹکوں کی وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ قافلے کے سردار کے دل کے اوپر ایک ٹھیس پہنچی، اور اس نے کہا کہ واقعی اس بچے نے تو کمال کر دیا، اور ہم نے اپنی زندگی کے اندر نامعلوم کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، کتنوں کو بیوہ کر دیا، کتنوں کو بچوں کتنوں کو بیوہ کر دیا، کتنے کے بچوں کو یتیم کر دیا، اور کتنوں کو بھوکوں مار دیا، اور یہ معصوم سا بچہ یہ جھوٹ بولنے کے تیار نہیں۔ فوراً پورا کا قافلہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اور آپ کے اس کہنے کی وجہ سے سزا ریز ہو گیا، توبہ کی، اور پورا کا پورا قافلہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ڈاکوؤں کو جتنے علم تھا کہ میں نے فلاں کا مال لوٹا ہے، ان تک پہنچے، معافی تلافی کی، اور اپنے غلطی کو واپس لیا، اور اگر علم تھا کہ اس کا اتنا پیسہ اگر تھا اسے واپس کر دیا۔ صرف ایک عمل کی وجہ سے مسلمان اپنی مسلمانیت میں قائم رہے، تو کالی کملی والے آقا
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین نہیں سکھاتا کہ ہم قرآن پڑھیں اور پھر زبان سے جھوٹ بولے. ہم قرآن آنکھوں سے دیکھ کے پڑھیں پھر موبائل کے نظاروں کا موبائل سے نظارہ کریں ان رنڈیوں کا, ان طوائف عورتوں کا. کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق آیا ہے کہ یہ زبان اتنی گندی ہے مسلمان کی, اور نبی کا نام اتنا پاک ہے جس کو شاعر نے کہا ہے 1000 بار بشویم دہن رازی مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیدبی. اگر محمد کے نام کو لینا چاہتا ہے تو اس اپنی زبان کو مشکمبر سے 1000 مرتبہ دھوئے, اور اگر محمد کا نام لیتا ہے تب بھی بے ادبی ہوگی. ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, قرآن ہمارے گھر کی زینت بنا ہوا ہے اور قرآن کے اوپر درج جمع ہوا ہے. دہیج کی لالچ میں ہم نے قرآن کو لے لیا, دہیج بھی لے لیا, لیکن کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہوا قرآن آج تاک میں رکھا ہوا ہے. سالوں اس کو کھولنے کی جرات نہیں ہوتی, شوہر اجازت نہیں دیتا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ سب ہمارے لیے وبال جان ہے. اگر ہم کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے ہیں, اپنے مال کو خرچ کیا ہے اور اپنے وقت کو خرچ کیا ہے, قربانی دی ہے, ہم نے لوگوں کو دعوتیں دی ہیں, تو ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک بار نبی کی سیرت کی سن کر کے اپنی زندگی میں لائیں. کچھ نہ کریں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, کچھ نہ کریں تو نبی کے سر کے اوپر جو تاج تھا جس سے ایک مسلمان کی مسلمانیت ظاہر ہوتی ہے, اگر مسلمان اپنے کو کمزور سمجھتا ہے, اگر دنیا کے اندر رہ کر کے صرف ٹوپی کا استعمال کر لے, حالانکہ ٹوپی کا پہننا فرض نہیں ہے, اگر فرض ہوتا تو نماز میں بغیر ٹوپی کے نماز نہ ہوتی, لیکن مسلمان کا فیشن یہ ہے کہ خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے, سر پہ ٹوپی نہیں بالوں کا سجدہ ہوتا. کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب ہم سجدہ ریز ہوں گے, کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب مسجد کے اندر سر جھکائیں گے تو وہ نماز ہماری قابل قبول ہوگی. ایک انسان علماء نے لکھا ہے کہ کتنا کپڑا پہننا, ناک سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا پہننا مرد کے اوپر فرض ہے, چاہے نماز کی حالت میں ہو چاہے بے نماز کی حالت میں, بلکہ پورا جسم کھلا رہے. لیکن یہ لکھا ہے علماء نے, جس لباس کو پہن کر کے تم شادی بیاہ میں جانا مایوس سمجھتے ہو, اس لباس کو پہن کر کے اگر خدا کے دربار میں جاتے ہو تو تمہاری نماز قبول نہیں. فریضہ تو ادا ہو گیا لیکن جو مقبولیت ملنی چاہے اس سے محروم, اس لیے کہ ہم شادی بیاہ میں اچھا لباس استعمال کریں اور خدا کے گھر میں جانے کے بعد ایک رومال گردن کے اوپر ڈال لیں, سجدہ ریز ہو جائے. خدا پاک کی قسم یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے. اے مسلمانوں, اس سیرت کے جلسے سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نبی کی سیرت کو حاصل کیجئے. نبی کی سیرت کی کتابیں آپ کے گھروں میں ہیں, آپ کے بہوؤں کے پاس ہیں. بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو قرآن میں دہیج میں قرآن بھی دیتے ہیں. بعض لوگ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کیا نام ہے, فضائل اعمال نہیں, بہشتی زیور دیتے ہیں. بعض لوگ اپنی لڑکیوں کو فضائل اعمال دیتے ہیں. کبھی آپ ان کی تعلیم کو گھر میں کروائیے, پھر آپ کو پتا چلے گا صحابہ نے کتنی قربانیاں دی, بزرگان دین نے کتنی قربانیاں دی. آج نفس ہمارا مقدم ہے. آج اگر مسلمان اپنے نفس کو دبا کر کے کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے تو دوستو دنیا سے برائیاں ختم ہو جائیں. صحابہ کے اندر نفس آگے نہیں تھا, بزرگان دین کے اندر صحابہ کے اندر نفس آگے نہیں تھا. بزرگان دین نے صحابہ کے طریقے پر اپنے نفس کو دبایا. واقعات کے اندر آتا ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ, ان کا واقعہ سن لیجئے اس کے بعد ختم ہو جائے گی. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جو ماموں ہیں سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ, محمود غزنوی نے اپنی بیٹی بہن کا نکاح مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے باپ کے ساتھ کر دیا. ان سے پیدا ہوئے تھے آپ کے بحرین شریف کے سید سالار مسعود غازی.
18 سال کی عمر کے اندر ہندوستان تشریف لائے تھے. یہ کس نیت سے آئے تھے اس کو چھوڑیے. جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص پہنچا اور کہا بادشاہ سلامت میں کمزور آدمی ہوں, ہر اعتبار سے کمزور ہوں, تعداد کے اعتبار سے, پیسوں کے اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے, اور میرے گھر کے اندر ایک شخص آتا ہے جو میری بیوی سے بدسلوکی کرتا ہے, یعنی زنا کرتا ہے, لیکن مجھ میں وہ طاقت نہیں کہ میں اس آدمی سے بدلہ لے لوں. لہذا میں آپ کے دربار میں اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے انصاف مل جائے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ وقت ہیں, انہوں نے کہا بتاؤ اس وقت وہ شخص تمہارے گھر کے اندر ملے گا؟ تو کہا حضرت وقت کافی ہو چکا, اب تو نہیں مل سکتا. محمود غزنوی نے کہا درباریوں کو بلایا اور کہا کہ اس آدمی کو پہچان لو, جب دوبارہ واپس آئے گا اگر میں آرام گاہ میں ہوں گا اپنے کمرے کے اندر اپنے دربار میں تو تم بلا جھجک کسی کو اندر داخل کر دینا. اس سے کہا کہ تم واپس جاؤ, جب وہ زانی شخص جو تمہاری عورت سے بدسلوکی کرتا ہے دوبارہ جب تمہارے گھر آئے گا تو آ کر کے مجھے اطلاع کر دیا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں وہ شخص پہنچا اور پہنچنے کے بعد محمود غزنوی نے کچھ نہ پوچھا, وہ سمجھ گئے کہ آج موقع غنیمت ہے, آج موقع غنیمت ہے. محمود غزنوی نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی, اس آدمی کے دروازے پر پہنچ گئے. ماسٹر صاحب کا جگہ دیوان دلال گلپوشی باری کے بعد ہم ختم کر رہے ہیں. محمود غزنوی نے جب دیکھا اس شخص کو تو بلا چوچرا ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور آ کر کے دروازے پہ پہنچ گئے. ان لوگوں کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد بغیر شکل صورت دیکھے ہوئے تلوار گردن پہ مار دی. جب گردن پہ ماری اور مارنے کے بعد چادر جو اوڑھے ہوئے تھا اس کو چہرے کو دیکھا, اس کو ڈھانپ دیا اور اس کے بعد اس آدمی سے کہا تمہارے گھر میں مصلی ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ مصلی منگوایا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو شخص نے کہا غریب گھر میں سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. محمود غزنوی نے پوچھا تمہیں تعجب ہوگا اس بات کا کہ ہم نے اس کا قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا, پھر مصلی منگایا اور اس کے بعد کھانے کا سوال کیا. ان باتوں کا جواب سن لیجئے مسلمانوں. محمود غزنوی نے کہا ہم نے چہرہ اس لیے دیکھا تھا اور میں نے قتل یہ سمجھ کے کیا تھا اگر زنا کرنے والا کوئی شخص تو میری نسل سے ہوگا, اس لیے گھر کے اندر اگر پردھانی آ جائے تو زنا کاری بہت عام ہوتا, اس لیے وہ اس کے زبان کے اوپر ہوتا ہے پدرم سلطان ہوں, میرا باپ بادشاہ ہے. اور مسلمان اپنی مسلمانیت پر اکڑاتا ہے, اگر اس کو ایک اقتدار مل جائے تو سب سے پہلے یہ چیز اس کے گھر میں داخل ہوتی ہے. تھوڑی دیر رک جا, کیا ہم نہیں چل پاؤ, تھوڑی دیر رک جاؤ, آگے نہ لگا. یہ مولانا امیر صاحب وغیرہ ہوتی چل گئی. ہاں میں کہہ رہا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے قتل اس لیے کہتا کہ اتنا بڑا ظلم اگر کوئی کر سکتا ہے تو میری نسل کا کر سکتا ہے, اس لیے میں بادشاہ ہوں. میں نے اپنے خاندان اپنی نسل کا آدمی سمجھ کے قتل کیا تھا, لیکن خدا کا شکر ہے وہ میری نسل کا میرے خاندان کا نہیں, اس لیے میں نے بطور شکرانہ 2 رکعت نماز پڑھی اور کھانا اس لیے مانگا تھا کہ جس دن سے تو نے میرے دربار میں یہ شکایت کی تھی کہ میں کمزور آدمی ہوں, میرے گھر میں فلاں آدمی زنا کرتا ہے, میں اس سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں, اسی وقت میں نے قسم کھا لیا تھا جب تک اس مظلوم کو انصاف نہیں دلا دوں گا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ تھا بادشاہ وقت کا حال. آج مسلمانوں اگر تم کو کسی گلی کا ممبر بنا دیا جائے تو تم اپنی ممبری میں بھول کر کے پڑوسی کے اوپر ظلم کرنا
شروع کر دو گے، قرآن سے ہٹ جاؤ گے، مسجدوں سے تمہارا ناطہ نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے قرآن پر عمل کیا، خدا کو راضی کیا، رسول کو راضی کیا، اور جب ان کو راضی کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، جن کے طفیل میں یہ فرنگی محل لکھنؤ میں بنا ہوا ہے، میں اس کی تاریخ بتا دوں آپ کو۔ بارہ بنکی شہر کے اندر اگر آپ بارہ بنکی کی آبادی کی فہرست نکالیں گے تو سب سے پہلے سیحالی کا نام آئے گا، لیکن خدا پاک کی قسم پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے آج تک سیحالی کے اندر کوئی عالم نہیں پیدا ہوا، میں تو کہتا ہوں قیامت تک نہیں پیدا ہوگا۔ بارہ بنکی کا شہر ہے، قصبہ ہے سیحالی، جس مقام پہ مدرسہ بنا ہوا ہے وہ انہی کا ہے جن کو قتل کیا تھا۔ صحابہ کی نسل سے اللہ کے بندے ہندوستان کے اندر کلمے کی دعوت لے کر کے آئے تھے، اور دعوت کو دیتے دیتے کچھ لوگ سیحالی آ گئے۔ وہاں پر انہی کی نسل میں مولانا قطب الدین سیحالوی جن کا مزار ہے، 2 مرتبہ اس قصبے کے اندر مجھے پروگرام میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن میں نے یہ تاریخ وہاں بیان کی ہے، لیکن گاؤں کا نام نہیں لیا، کس لوگوں نے ایسا کیا۔ لیکن مولانا اسرار وارسی جیما والے نے برجستہ یہی کہا جو کچھ مولانا فاروق نے بیان کیا سیحالی کی تاریخ بالکل صحیح ہے۔ قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کو شہید کیا، ان کے خاندان کے کچھ لوگ بچے۔ اس وقت زمانہ تھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے جب سیحالی کے حالات کو سنا کہ وہاں مولانا قطب الدین کو شہید کر دیا گیا، ان کا خاندان پریشان ہے، تو مولانا قطب الدین رحمت اللہ علیہ کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے نواب لکھنؤ کو خط لکھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے، اور کہا کہ اگر شہر لکھنؤ کے اندر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر ان کے خاندان کو بسا دیا جائے۔ چنانچہ فرنگی نامی تاجر جس عمارت کے اندر رہتا تھا، اس فرنگی نامی تاجر واپس چلا گیا تھا، وہ مکان خالی تھا۔ آپ نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے اشارے کے اوپر، ان کے حکم کے اوپر مولانا قطب الدین، مولانا نظام الدین کے خاندان کو وہاں بسا دیا۔ وہیں پر مدرسہ قائم ہوا جس کا نام آج فرنگی محل رکھا گیا۔ قتل کرنے والے سیتاپور کے لوگ تھے، جس میں پیتے پور کے لوگ اور کیدار پور کے لوگ تاریخ کے اندر ملتا ہے، لیکن انہوں نے ایک عالم کی قدر نہ کی، اور عالم کے قدر کی وجہ سے آج منحوسیت پوری بستی میں ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے ہمارے یہاں عالم پیدا، حافظ تو ہے لیکن عالم آج تک پیدا نہیں ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء جو پیغام آپ کو دیں، اس پیغام کو آپ قبول کیجئے اور اپنا تعلق، اپنا رشتہ علماء سے جوڑیے، اپنے مسائل کا حل علماء سے پوچھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سدھرے گی اور ہماری زندگی سدھرے گی۔ اورنگزیب نے حکومت کی، لیکن آپ نے کیا وصیت کیا تھا؟ سنو مسلمانوں، کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کیا جائے گا، یہ قلم بنائی ہوئی لکڑیاں جس سے آپ قلم بنا کر کے قرآن لکھتے تھے، وہ لکڑیاں جمع کرتے تھے، اور کہا تھا ان لکڑیوں سے پانی گرم کرنا اور کفن جو خریدنا، میں نے ٹوپی بن کر کے بیچا ہے، اس پیسوں سے کفن خریدا جائے، بقیہ جتنا مال ہے یہ میرے اور میرے باپ کا نہیں، یہ قوم کا مال ہے۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نام کو زندہ کیا۔ اے مسلمانوں، اس سیرت کے پیغام سے لے کے جاؤ کہ جھوٹ ہم نہیں بولیں گے، زناکاری ہم نہیں کریں گے، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، قرآن ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سیرت کے اوپر، اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔